فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج پہلی تاریخ ہے۔ ماہ ذی الحجہ ایک عظیم ترین مہینہ ہے اور انتہائی متبرک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر دو عظیم عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، ایک کا نام قربانی ہے اور ایک کا نام حج ہے، اور یہ دونوں عبادتیں دراصل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے انتہائی برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کے اندر آنکھیں کھولی ہیں، جس گھر میں وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ مشرکانہ گھرانہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بت بنانے میں، بت کی پوجا کرنے میں اور بتوں کو بیچنے میں ممتاز درجہ رکھتا تھا، اور بتوں کے بنانے کے اندر ان کے خاندان کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے گھرانے کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں اپنی والدہ سے سوال کیا کہ امی جان، میرا رب کون ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا بیٹا تیرا خدا تیرا باپ ہے۔ تو کہا میرے باپ کا خدا کون ہے؟ تو کہا اس کا خدا نمرود ہے۔ پھر سوال کیا کہ نمرود کا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا اگر اس طرح کے تم سوالات کرو گے تو تمہارے والد تمہیں سزا دیں گے، خاموش ہو جاؤ۔ لہذا خاموش کر دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو دل میں بے قراری تھی وہ ختم نہیں ہوئی، اپنے دل ہی دل کے اندر رب کو تلاش کیا کرتے تھے۔ پھر قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ پھر جب انہوں نے ایک مرتبہ چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ چمکنے والا ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہے، اس کے ذریعے سے پورا جہاں منور ہو رہا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، پھر جب وہ چاند ڈوب گیا، قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن جب انہوں نے سورج کو دیکھا، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، جب سورج کو دیکھا تو یہ کہا کہ یہ زیادہ چمکنے والا ہے، یہ چاند سے بڑا ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو جائے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اپنے معبود برحق اور اپنے خدا کی مسلسل تلاش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ایک مرتبہ اپنے والد ہی سے انہوں نے سوال کر لیا کہ ابا جان بتائیے میرا رب کون ہے، آپ کا رب کون ہے؟ تو کہا یہ جو معبود ہیں، یہ جو بت ہیں، یہ جو مورتی ہے جس کو ہم بنا رہے ہیں، پوج رہے ہیں، یہ ہمارا خدا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایسے بت کی عبادت کرتے ہیں لا یضرکم ولا ینفعکم،
جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے، بلکہ اس کے اوپر اگر کچھ مکھی وغیرہ بیٹھ جائے تو وہ بھی اس کو بھگا نہیں سکتا، آپ ایسے کو اپنا معبود بنائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے گھر سے بے دخل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زیادہ بڑے نہیں ہوئے تھے، ان کی قوم کے اندر ایک میلہ لگا تھا، سارے لوگ وہ میلہ دیکھنے کے لیے چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھا، ایک کلہاڑی لی اور وہ بت خانے میں جا کر کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پاؤں توڑ دیا، کسی کا پیٹ پھوڑ دیا، بہرحال کسی کو کسی اعتبار سے ڈیمیج کر دیا، اور کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا اور چلے گئے۔ جب لوگ رات میں میلے سے واپس آئے تو آنے کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کوئی کسی طریقے سے جو ہے نا ڈیمیج ہو چکا ہے، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا۔ بہت زیادہ غور و فکر کے بعد لوگوں کی زبان پر آیا کہ ہمارے معبودوں کو برا تو ابراہیم ہی بولا کرتا ہے، لہذا بلاؤ ابراہیم کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو لوگوں نے پوچھا، ابراہیم تم نے یہ کام کیا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو اپنے ان معبودوں سے ان کی یہ حالت کس نے بنائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم تم نہیں جانتے یہ لوگ بول نہیں سکتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے کے اوپر کلاڑی رکھی ہوئی ہے، اسی سے پوچھو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ بھی نہیں بول سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا اور انہوں نے فوراً یہ کہا کہ جب تمہیں معلوم ہے یہ بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، تمہاری کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو تم اس کو معبود کیسے بناتے ہو، اس کی پرستش کیسے کرتے ہو؟ تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سمجھیں، لیکن جب عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی، مخالفت بڑھ جاتی ہے یا عقیدت بڑھ جاتی ہے۔ کسی کے بارے میں آپ کسی کو بولو صاحب انہوں اتنے برے ہیں، یا تو اس کی مخالفت دل میں آ جائے گی یا اس کی محبت میں اضافہ ہو جائے گی۔ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک لطیفہ سمجھیے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ مٹی کا ایک بت بنا کر اس کی پوجا کیا کرتی تھی، اور دن و رات اس کے سامنے بیٹھ کر اس بت کی مالا جپتی تھی، اور بت کی بہت زیادہ دیکھ ریکھ کیا کرتی تھی، اس کے سامنے رکھ کر پھل رکھتی تھی اور مٹھائی وغیرہ رکھ کر اس بت کی پوجا کیا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایک بڑا چوہا وہ مٹھائی کو دیکھ کر مٹھائی کی جانب دوڑتا ہوا آیا، آنے میں اس نے بت کو ٹکر دے دی، جس کی وجہ سے بت گر گیا۔ بت گرنے کی وجہ سے بت کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ تو وہ بوڑھیا کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میرا معبود کتنا کمزور ہے، جو ایک چوہے کے ڈھکلنے سے بھی گر جانے سے ٹوٹ رہا ہے۔ تو اس بوڑھیا نے کیا کہا، میرا بھگوان، واہ بھگوان تو کتنا مہان ہے، تو نے گر کر اپنی ہاتھ توڑ دیا، اپنی گردن توڑ دی، لیکن اپنے بھگت کے پرساد کے ضائع ہونے نہیں دیا۔ تو جب عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو عقل الٹی چلنا شروع ہو جاتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ سمجھایا کہ یہ لوگ نہ تمہاری بات سن سکتے ہیں، نہ کچھ بول سکتے ہیں، نہ یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، پھر تم ان کی کیسے پرستش کر رہے ہو؟ تو قوم نے مانا نہیں، مخالفت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے گا۔ جیسے ہمارے پاس بھی یہی معاملہ ہے، اگر کوئی ہے جو کھڑے بت کی پوجا کرتا ہے، اور مسلمان ہیں بڑی تعداد جو آڑے بت کی پوجا کرتی ہے، لیٹے ہوئے بت کی پوجا کرتی ہے، اب ان کو سمجھاؤ تو بول دیں گے صاحب یہ وہابی ہیں، یہ قبر پرست نہیں ہیں، یہ قبر کو نہیں مانتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے اولیاء کی محبت ایمان میں اضافے کا سبب ہے۔
ہم اولیاء سے حد درجہ عقیدت رکھیں گے، محبت رکھیں گے، اولیاء کے طریقے ہمارے ایمان و عمل میں اضافے کا سبب و ذریعہ بنیں گے، اور کسی بھی ولی کی مخالفت انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ کسی ولی سے نہ بغض رکھنا چاہیے، نہ عداوت رکھنا چاہیے، بلکہ موقع ملے تو کبھی کبھی اگر وہ حقیقت میں ولی کی مزار ہے تو ان کے مزاروں کی زیارت بھی کبھی کبھی کر لینا چاہیے، ان پہ فاتحہ بھی پڑھ لینا چاہیے، لیکن کسی ولی کو سجدہ کرنا یا اس کی قبر کا طواف کرنا بالکل حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر، کسی بھی مسلک کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے۔ لوگ نہ جاننے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں تک کر لیتے ہیں جو سراسر شرک ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کی بخشش نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس کی چاہے اللہ تعالیٰ بخشش کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا، ایک لمبے عرصے تک آگ جلائی گئی۔ اب مسئلہ یہ آیا آگ میں ڈھکیلے گا کون، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ آ گیا، اس لیے کہ جو بھی آگ کے قریب جاتا اس کی لو سے جل بھن کے راکھ ہو جاتا تھا، اتنی شدت کی وہ آگ جلائی گئی تھی۔ تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بڑا جھولا بنایا جائے گا اور اوپر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جھونکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ آگ کو ٹھنڈی ہو جا کہہ دینا کافی تھا، سلامتی والی ہو جا یہ کیوں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس کی وجہ حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے جب آگ ٹھنڈی ہو جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں آگ میں ڈال دیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سلامتی والی آگ فرمایا، نہ تو سردی ہوگی نہ تو کسی طرح کی اس کے اندر کوئی تکلیف ہوگی، سلامتی والی آگ ہو جائے گی۔ جب بندہ حق پر ہوتا ہے ساری دنیا اس کی مخالفت کیوں نہ کرے، اللہ کی جانب سے خصوصی نصرت کے فیصلے اس بندے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور یہ قدرت کا فیصلہ آج تک جاری ہے۔ حق والوں کی مدد ضرور ہوتی ہے، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر سے کیوں نہ ہو جائے، لیکن حق والوں کی مدد اللہ کی طرف سے ضرور ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوئے، بڑے ہوئے، نکاح فرمایا، 90 برس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے تھے، ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے پورے کے پورے حضرت اسحاق کی نسل سے آئے، اور ہمارے آقا و مولا حضور اکرم سرکار عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یہودیوں کو حضور سے سب سے بڑی دشمنی یہی تھی کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوئے، بنی اسرائیل میں کیوں پیدا نہیں ہوئے، سب سے بڑی دشمنی ان کو یہی تھی حضور علیہ السلام سے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بی بی ہاجرہ سے نکاح کیا، 90 برس کے بعد لڑکا ہوا تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اپنی بیوی اور اپنے معصوم بچے کو چھوڑا، اور جب جانے لگے تو بیوی نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کس کے بھروسے پر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر بیوی نے یہ پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب حکم ربانی سامنے آ جائے تو کسی کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے حکم کو بجا لانا چاہیے، نہ بیوی کی، نہ اولاد کی، نہ کسی اور چیز کی پرواہ کرنی چاہیے۔ اور عورتوں کو یہاں پر تعلیم دی گئی
کہ اگر اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں ان کی محبت یا ان کی ضرورت بیچ میں آ جائے تو ایسی صورت میں یہ برداشت کر لیں، رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرانے میں مددگار ثابت ہوں۔ یہاں سے خواتین کو تعلیم و سبق دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ جب بچہ جوانی کے قریب پہنچتا ہے تو حسن ظاہر ہونے لگتا ہے، خوبصورتی ظاہر ہونے لگتی ہے، اور بچے سے محبت فطری طور پر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ نے خواب دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرما بردار بیٹا تھا، انہوں نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، پیارے ابا جان آپ کو جس کا حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام پورا کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی میں جا کے لوگوں کے سامنے چیخوں گا، چلاؤں گا، روؤں گا نہیں کہ میرا والد مجھے ذبح کر رہا ہے، یا ذبح ہوتے وقت کی جو تکلیف ہے میں اس وقت آہ و فغاں نہیں کروں گا، بلکہ آپ کے حکم کے پورا کرنے میں آپ کا مددگار میں ثابت ہو جاؤں گا، آپ اطمینان کے ساتھ مجھے ذبح کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر جا رہے تھے تو شیطان نے 3 جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہکانے کی کوشش کی، اور تینوں جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹی چھوٹی کنکری لے کر شیطان کو وہاں پر مارا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، حج کا رکن بنا دیا، اور ہر حاجی کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ شیطان کو کنکر مارے۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، پینے کے لیے پانی ختم ہو چکا تھا، تو بی بی ہاجرہ صفا کے پاس دوڑ کر جاتی تھیں اور دیکھتی تھیں کہ کوئی قافلہ قبیلہ آ رہا ہے جس کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان ہوگا تو میں اپنے بچے کے کھانے پینے کا انتظام کروں۔ وہاں کوئی نظر نہیں آتا تو نیچے اترتی تھیں، پھر تھوڑا چلتی تھیں، پھر تھوڑا دوڑتی تھیں، پھر مروہ کے اوپر چڑھتی تھیں۔ 7 چکر اس طرح حضرت عائشہ نے لگائے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو بھی حج اور عمرے کا رکن بنا دیا کہ جو بھی حج اور عمرہ کرے گا اس کو یہ کام کرنا ہے۔ اور جس جگہ پر حضرت عائشہ نے دوڑ لگائی ہے، مردوں کے لیے کہا گیا کہ تم بھی میلین اخضرین کے درمیان دوڑ لگاؤ۔ اللہ کے لیے جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں اللہ ان کی اداؤں کو قبول کر لیتا ہے، اور قیامت تک ان کی اداؤں کی قبولیت کے فیصلے اللہ فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، فلما اسلما وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے آنکھوں پر پٹی باندھی اور ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور لٹا کر جب چھری چرانے لگے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے فرمایا ہم نے آواز لگائی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے اور ہم اخلاص کے ساتھ کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو تم نے کیا ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور تمہاری یہ قربانی کے عمل کو ہم تمہارے بعد آنے والی نسلوں کے اندر بھی جاری کر دیں گے۔ اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی تھی، تو جو لوگ صاحب نصاب و صاحب حیثیت ہیں ان لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ قربانی ضرور کریں، قربانی کرنے میں کوتاہی بالکل نہ کریں۔ حضور نے فرمایا جس شخص کو وسعت ہو اور قربانی کرنے کی استطاعت ہو، اس کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہیں کرے گا، حضور نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے عید کی، ایسے شخص کو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ لوگ اپنی طرف سے قربانی ضرور کریں۔ اور
ایک غلط فہمی یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ صاحب ایک جانور پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گا، ایسی بات درست نہیں ہے۔ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس شخص کو اپنی اپنی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے۔ لہذا جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے وہ لوگ قربانی کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن چل رہے ہیں، آج پہلا دن ہے۔ یہ شروع کے 9 دنوں کے روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ کوئی ایک دن کا اگر روزہ رکھے گا تو اس کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر ہم شروع کے 9 دن روزہ رکھیں گے تو 9 سال روزہ رکھنے کا ثواب کوئی معمولی چیز نہیں۔ اور عرفے کے دن کا روزہ یعنی عید سے پہلے کے دن کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے بارے میں فرمایا اس دن روزہ رکھنے کا ثواب 2 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اس لیے جن حضرات کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، قوت عطا فرما رکھی ہے، وہ لوگ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، پورے 9 روزے رکھیں، نہیں تو چھوڑ پکڑ کر کے جتنی آپ بشاشت کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھیں۔ اور یہ راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں، یہ راتیں بھی کوئی معمولی نہیں۔ شروع کی 10 راتیں اتنی قیمتی ہے ذی الحجہ کی کہ اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی، جو ذی الحجہ کی ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرے گا اس کو شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ بہت قیمتی راتیں ہیں اور بہت قیمتی دن چل رہے ہیں، ان دنوں کی قدر کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، مناسب ہو روزہ رکھیے، استطاعت ہو صدقہ و خیرات کیجئے، اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو قربانی کا اہتمام کیجئے، راتوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے دین کے کاموں میں لگائیے، عبادت وغیرہ کیجئے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے گناہوں سے ان دنوں کے اندر اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیجئے، ہر نیکی میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔